دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور جہانگیر ترین کا لو افیئر ختم ہو چکا؟ کیا دونوں ہرجائی اپنی اپنی راہ لیں گے اور کب لیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین نے 2011 میں شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں، اس جلسے کے بعد وہ جو نام نہاد تاریخ ساز جلسہ مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، جس کے پولیٹیکل انجینئرز جو تھے پیچھے پاشا صاحب اور کمپنی تھے، تو وہ اکتوبر میں موسٹ پروبیبلی اکتوبر کی کسی لاسٹ 30 اکتوبر 2011 کو ہوا، اور نیکسٹ منتھ یعنی نومبر میں جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ گویا یہ ستاروں کی الائنمنٹ کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر ترین بھی پی ٹی آئی میں آ گئے، اور 2014-13 میں موسٹ پروبیبلی پھر انہیں سیکریٹری جنرل بنا دیا گیا، اور تب سے اب تک یعنی چند دن پہلے تک جہانگیر ترین گویا وہ جہاز تھے جو کئی جہازوں کو لیے پھرتا تھا، یعنی بنی گالا کا بھی آپ جہاز ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی جب وہ باتیں کرتے تو یقین کریں کسی جہاز سے کم نہیں محسوس ہوتے، تو وہ پی ٹی آئی کے جہاز کو جہانگیر ترین اپنے جہاز کی تگ و دو سے یا محنت سے لیے پھرتا تھا۔ اب یہ جو موجودہ ٹینشن شروع ہوا پی ٹی آئی حکومت یا خان صاحب کی حکومت اور ان کے اتحادیوں کے درمیان، اس کا اور کوئی نتیجہ ہو نہ ہو، ایک نتیجہ بھی یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تعلق تھا جہانگیر ترین کا اور خان صاحب کا، یا پی ٹی آئی کا اور جہانگیر ترین کا، گویا جو لو افیئر تھا، جو ہنی مون تھا، جو بھی آپ نام دینا پسند کریں، اب وہ اختتام اس کا ہوا چاہتا ہے۔ اس کا ویسے تو کچھ سائیکولوجیکل اور ہسٹوریکل ریزنز ہیں، لیکن ان پر آنے سے پہلے جو امیڈیٹ ریزنز ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ امیڈیٹ ریزنز یہ ہیں کہ جب سے یہ اختلافات شروع ہوئے، اس پہ پیوٹل رول گویا جہانگیر ترین کا ہے، وہ صوبہ سرحد میں ہو، ایم کیو ایم پاکستان سندھ کے حوالے سے ہو، اور یا پی ایم ایل کیو پنجاب کے حوالے سے ہو، جہانگیر ترین ایز اے نیگوشیٹر یا انٹرمیڈیری یا ایک بروکر کی حیثیت سے بڑے اہم تھے، اور خان صاحب انہیں ہی کچھ ایکسپریسلی اور کچھ امپلائڈلی چیزیں تفویض فرماتے تھے۔ لیکن یہ کچھ دنوں سے سمجھ لیں کہ 1-2 ہفتے سے معاملات جو ہیں ان میں گویا شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شک ایسی چیز ہے جو بڑے مضبوط تعلق کو بھی ختم کر دیتا ہے یا ایروڈ کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ لہذا خان صاحب نے جب پنجاب کا ریسنٹلی دورہ کیا اسی بیک گراؤنڈ میں کہ جو الائز کے ساتھ ٹینشن ہے اس والے سے، اور سندھ کا کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو زبان تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ وہ جانتے ہیں، سازشیوں کو جانتے ہیں، وہ یہ نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا وہ جو سازشی تھے، جن کا ایک تو ظاہر ہے سامنے پی ایم ایل کیو تھی، یعنی ان کا روح سخن جو ہے، ایک پی ایم ایل کیو اپوزیشن کا تو ہوتا ہی ہے نا، اپوزیشن تو ہمیشہ سازشی ہی ہوتی ہے، لیکن اتحادی عموماً سازشی نہیں کہے جاتے، لیکن بہرحال خان صاحب کا روح سخن پی ایم ایل کیو یا پرویز الہی کی طرف تھا، اور ساتھ ہی ان کا روح سخن جو ہے وہ جہانگیر ترین یعنی ود ان پی ٹی آئی بھی جو سب سے زیادہ جس کے چانسز ہیں، جس کے شواہد ہیں، وہ جہانگیر ترین کی طرف تھا، کیونکہ ان کے جس گروہ نے کان بھرے کہ جہانگیر ترین تو گویا سب کچھ دے بیٹھا ہے نیگوشیشنز میں، جو انہوں نے مانگا ہے الائز نے یا پی ایم ایل کیو نے پنجاب کی حد تک یا فیڈریشن کی حد تک وہ دے دیا، اور وہ دینے والا ہے کم و بیش ایم کیو ایم پاکستان کو بھی، تو گویا تمہیں تو سیل آؤٹ کر دیا گیا ہے، یا وہ اپنے ٹینٹیکلز جو ہیں ان کو مضبوط کر رہا ہے خان صاحب کے ایکسپینس پر۔ تو خان صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک تو کانوں کے کچے ہیں اور باقی بھی کئی باتوں میں کچے ہیں،
ہے جی. لہذا انہوں نے جہانگیر ترین کو ڈچ کیا اور جو چودھری سرور ہے ان کو فرنٹ لائن پر لے آئے اور اب کہا کہ ان سے نیگوشیشنز کریں جن کے ساتھ ظاہر ہے پرویز خٹک وغیرہ کو بھی بریکٹ کیا گیا. لیکن یہ بات کہ یعنی اس کے شفقت محمود کو بھی شامل کیا گیا گویا ایک بیک اپ کے طور پر جی. لیکن پرویز الہی نے یا پی ایم ایل کیو نے اس سے بالکل سیدھا سادہ انکار کر دیا. اب اس کا انہوں نے تو یہ کہا کہ جو ہم ایگریڈ ہو چکے ہیں جہانگیر ترین کمیٹی کے ساتھ بس اس کو امپلیمنٹ کریں, اگر نہیں کرتے تو ہم آپ سے بات نہیں کرتے. تو چودھری سرور سے تو بات ہی نہیں ہوئی. اس کے اسباب یہ ہیں, ایک تو جہانگیر ترین کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, یعنی پرویز الہی جہانگیر ترین کو ایک ویل کریڈینشل سیاستدان سمجھتا ہے اپنے لیول کا, جبکہ چودھری سرور جو ہے وہ تو یعنی ہیں تو اور بھی پیراشوٹر لیکن وہ سب سے سستا پیراشوٹر ہے جی. وہ یعنی اس کے کوئی پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوئنسی نہیں ہے, بس وہ پاؤنڈ کے زور بازو سے, اگرچہ باقی جہانگیر ترین بھی اسی طرح کا زور بازو ہے لیکن اس کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی بھی ہے, اس کی کنیکشنز ہیں سیاستدانوں کے ساتھ. مثلا 2002 میں فارمل الیکٹورل پالیٹکس میں وہ آیا اور پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پر, پھر وہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کا ایڈوائزر اور پھر فیڈرل پروڈکشن منسٹر شوکت عزیز کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر پی ایم ایل فنکشنل یعنی فنکشنل لیگ کے باقاعدہ ان کا پارلیمنٹ لیڈر بھی رہا. اور اس کے بعد پھر جب جو پولیٹیکل انجینئرز ہیں جو دیوتا ہیں جب ان کی نظر کرم پی ٹی آئی پر پڑی تو ویری نیکسٹ ڈے سمجھ لیں وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. لیکن اس سے بھی پہلے وہ 97-99 میں پنجاب چیف منسٹر شہباز شریف کے بھی ان کی ایک ٹاسک فورس جو ایگریکلچر پر تھی اور بعد میں یعنی ایگریکلچر پر تھی تو اس میں وہ سربراہ تھے اس کے. پھر پرویز الہی کی ایک ٹاسک فورس تھی ویٹ پروکیورمنٹ وغیرہ پر, اس کے بھی وہ سربراہ تھے. تو گویا ان کی راہ و رسم پی ایم ایل این سے شروع ہو کے پی ایم ایل کیو پھر فنکشنل پھر پی ٹی آئی. تو لہذا اور جو دیوتا ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر راہ و رسم, اور پھر وہ یہ آرٹ جانتے ہیں یعنی پیسے کا بہتر استعمال اور پھر ان کو ود پروفٹ ریٹرن کیسے کیا جاتا ہے. یعنی اب ٹوٹنے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بذات خود ایک سمجھتے ہیں کہ ڈولتا ہوا جہاز ہے, اس پر کوئی بہت زیادہ بیٹ کرنا جہانگیر ترین ٹائپ آدمی کے لیے اب اہم نہیں ہے. اور پھر خان صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سسٹینیبل تعلق نہیں رکھ سکتے. آپ ان کی پرسنل زندگی خاندانی زندگی دیکھ لیں, اپنے گھر سے دیکھ لیں, اپنے پیرنٹس اپنے بہن بھائیوں بھائی تو نہیں ہیں بہنوں سے یا کزنز وغیرہ سے دیکھ لیں, وہ کبھی سسٹینیبل تعلق نہیں رکھ سکتے. یہ ان کا جو بھی کہہ لیں اسٹریٹجی ہے یا ان کی کمزوری ہے یا ان کے مزاج کا حصہ ہے. اسی طرح وہ باقی جو اسپاؤزل ریلیشنز ہیں ان میں بھی سسٹینیبلٹی نہیں ہے, یا جو ایٹ پار جو کم و بیش اسپاؤزل ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی, یعنی وہ ہمیشہ ہر جائی نوعیت کے ہر جائی طبیعت کے آدمی ہیں. وہ سیاست ہو, وہ گھر گھر ہستی کا معاملہ ہو, وہ کہیں بھی ہو. اور دو فیکٹر جو ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہیں جب بھی وہ کشتی بدلتے ہیں یا تعلق ختم کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہیں اور اسی لیول کا تعلق استوار کرتے ہیں. لہذا کچھ دیر تو سمجھ لیں کہ وہ یک وقت تعلق رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ اس حوالے سے اور پہلے ریام خان وغیرہ یعنی ہر جگہ پر. اب زلفی بخاری ان کی جگہ یعنی لیکن زلفی بخاری کے پاس پولیٹیکل ٹینٹیکلز نہیں ہیں جس طرح کے جہانگیر ترین کے پاس, لیکن فنانشل کلاؤٹ ہے, اور اس کے علاوہ وہ کلاؤٹ بھی ہے جو عموماً خان صاحب کو پسند ہے جی. تو یہ جہانگیر ترین کے پاس نہیں ہے. دیکھیں نا ایج کہ جہانگیر ترین کے پاس پولیٹیکل کلاؤٹ ہے پلس فنانشل کلاؤٹ ہے. زلفی بخاری کے پاس فنانشل کلاؤٹ ہے, پولیٹیکل کلاؤڈ نہیں ہے, لیکن اس کی کمپنسیشن سمجھ لیں کہ مور دین سفیشینٹ ہو جاتی ہے جو دوسرا کلاؤڈ ہے. اب دوسرا کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کاؤ بوائے کیا کلاؤڈ چاہتے ہیں.
تو لہٰذا سمجھ لیں کہ اب اس میں اور کوئی کیجولیٹی ہوئی یا نہ ہوئی، جہانگیر ترین کی کیجولیٹی یا اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کیجولیٹی ہوگی کہ جو یوٹیلیٹی جہانگیر ترین کے پاس تھی وہ ملٹیپل لوگوں کو جمع کر کے بھی پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. یعنی چودھری سرور کو اور زلفی بخاری کو جمع بھی کریں تو پولیٹیکل فرنٹ پر وہ ریزلٹس حاصل نہیں کیے جا سکتے جو جہانگیر ترین نے حاصل کیے. لہٰذا اس ڈچنگ پر، بینگ ڈچڈ پر جو جہانگیر ترین ہے وہ لو پروفائل ہو گیا. بعض تو کہتے ہیں کہ یو کے میں ہے، اور بعض کہتے ہیں پاکستان میں ہے، لیکن جہاں بھی ہیں وہ خیریت سے اور لو پروفائل ہے. اب وہ نیکسٹ جو پلاننگ ہے وہ یقیناً کر رہے ہوں گے، اور ان کا بھی پاسٹ ایکسپیرینس جو پولیٹیکل ہے وہ بڑا ریچ ہے کہ ہر کم و بیش پرموٹیشن اور کمبینیشن میں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے بلکہ وہ یہ بھی سوچا کرتے تھے کہ نہیں میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا دوں. اور عین ممکن ہے کہ جب یعنی پی ٹی آئی کی جو فاتح ہے وہ قریب ہوگی، جب خان صاحب بنی گالا ہی تک مقید ہوں گے یا وہاں سے بھی یو کے جائیں گے، تو اسی دوران اس سے پہلے ظاہر ہے وہ کھڑاک نہیں کریں گے. جہانگیر ترین بہت محتاط آدمی ہے اور لو پروفائل رہ کے بھی اپنا کام کر سکتے. لہذا جب پی ٹی آئی کا جہاز ڈوبنے کے بالکل قریب ہوگا، لوگ چھلانگیں لگا رہے ہوں گے، تو جہانگیر ترین اس وقت ڈکلیئر کر دے گا. اب وہ خاموش رہے گا. تو نیکسٹ یا تو وہ اپنے ایک پولیٹیکل گروپ یا پارٹی بنائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ کیو لیگ یا اس طرح کی کسی، ایون یہ بھی پاسبلٹی ہے الٹیمیٹلی کہ وہ راہ و رسم شریف برادران کے ساتھ پیدا کر لے، کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی میں پنجاب میں بہت عام جو مخدوم احمد محمود ہے، وہ تو سالہ ہے جہانگیر ترین کا. مخدوم حسن محمود جو تھے رحیم یار خان کے، ظاہر ہے ان کے گھر ان کی شادی ہوئی ہے جہانگیر ترین کی، بلکہ وہاں سے ایک شوگر مل بھی ہاتھ آئی تھی جہیز کے حوالے سے. ہاں جی، تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی خان صاحب کے پاس زلفی بخاری پوری طرح فٹ آتا ہے یا چودھری سرور، یا مل کے بھی یہ جہانگیر ترین کا سبسٹیوٹ شخص ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، امکان کم ہی ہے. ملتے ہیں لوگ بس جدا ہونے کو، ملتے ہیں لوگ بس جدا ہونے کو، بہانہ تو ہوتا ہے بے وفا ہونے کو. ملتے ہیں لوگ بس جدا ہونے کو، بہانہ تو ہوتا ہے بے وفا ہونے کو.